بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب مہربان نہ ہونا جب ضرورت ہی نہ رہے۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ دوسروں کا برا وقت دلچسپ تماشا ہرگز نہیں ہو سکتا احساس رکھنے والوں کے لیے۔ بات جب نہ ہو ان کے مطلب کی، پھر لوگ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت میں لگا رہتا ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، خوش رہیے اور اپنے حاسدین کو اس غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو پھر عزت، ہر بار عزت۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔
شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ مجھ سے کیا ڈوبنے والوں کا پتہ پوچھتے ہو، میں سمندر کا حوالہ نہ کنارے کی مثال۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں، پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ ہم وقت گزارنے والے نہیں، رونق محفل ہیں۔ زندگی بھر یاد کرو گے کہ زندگی میں آیا تھا کوئی۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکیں، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیں ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ خود کو وقت دینے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ تمانچہ جو خلوص کے بدلے پڑے انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے، اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں الفاظ سے تھام لیا کریں۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے، جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ کسی اندھیر بستی کے ہم بھی تھے چراغ کبھی، کسی خوشگوار چمن کے ہم بھی تھے گلاب کبھی۔ جس سے اپنی عظمت عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں میں اچھا لگے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ مشکل زندگی کا راز، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن مرد اور عورت پر آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو نفس کی علائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ: سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے، دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ اور مل جائے تو جنت۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔